تو یہاں پر یہ کیا ہے ہم کو کم جیسے ہم لوگ دیکھ لیتے حروف جارہ کے بعد یا پھر مضاف مضاف الیہ کی صورت میں اضافت کی وجہ سے کسی بھی اسم پر کسرہ داخل ہو رہا تھا. پھر دمہ کب انہیں مبتدا کی صورت میں دمہ ہو رہا تھا یا پھر جملے کی جب ابتدا میں آتا ہے دمہ کب کب آتا ہے وہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. مضاف پر دمہ داخل ہوتا ہے اور مبتدا پر دمہ داخل ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم لوگ دیکھ چکے. صرف ہم منصوب یعنی فتحہ والے نہیں دیکھے اسباق. تو یہ جو ہم اب سبق پڑھ رہے ہیں یہ ہے اب فتحہ کہ کون سے حرف پر فتحہ آئے گا، کہ فتحہ کیوں آئے گا. یہاں پر دیکھیے کم اخن، اخن میں فتحہ کیوں آیا ہے، یہاں پر کسرہ یا پھر دمہ کیوں نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جی جی الحمد للہ. آپ لوگ کا ریسپانس نہیں آ رہا. شیبہ جمال نہیں ہے کیا کلاس میں؟ تو یہاں پر دیکھیے یہ ہے تمیز اور ممیز. تمیز ممیز یعنی یہ جو ہے کم، کم کے معنی ہے کتنے. کتنے یہاں پر ہم کوانٹٹی پوچھ رہے ہیں جیسے کتنے ہیں، تو کوئی بھی چیز کے بارے میں عدد بیان کرنا. عدد کسے کہتے ہیں؟ کاؤنٹنگ کو، 1 2 3 4 اس کو کہتے ہیں عدد. تو یہ جو عدد کی شکل میں آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تمیز. جو عدد کی شکل میں آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تمیز. تو عدد کے بعد ہی جو اس کا معدد ہوتا ہے یعنی عدد کے بعد جو اسم آیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے وہ اس کو ہم کہتے ہیں ممیز. تمیز کیا؟ ممیز. اوکے، تمیز ممیز. جیسے مضاف مضاف الیہ تھا اور جار مجرور ہے، نعت منعوت ہے، اسی طرح تمیز اور ممیز ہے. تو جہاں تمیز ممیز کا جملہ آتا ہے وہاں پر اس کو یہاں پر فتحہ آتا ہے. یہ تمیز کے ساتھ یہ واحد میں ہے، اور خیر اس کا لمبا ڈیٹیل ہم نوٹس میں پڑھیں گے ڈیٹیل میں. بس اتنا یہاں پر دھیان رکھیے کہ تمیز ممیز کے جملے میں یہ فتحہ کا استعمال ہوتا ہے جیسے منصوب بن کر آتا ہے. تو کہیں پر ہم نے سیکھا تھا دمہ، کہیں پر ہم نے سیکھا تھا کسرہ، اب ہم سیکھ رہے ہیں فتحہ. تو یہ فتحہ کب آیا ہے؟ تمیز ممیز کے جملے میں آ رہا ہے. تمیز کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر یہ جو عدد ہے کم کتنے، جیسے یہاں پر ہے الدرس الثامن، الدرس سبق، الثامن عشرہ 18واں سبق، 18th لیسن. اس میں کیا کہہ رہے؟ المدرس، مدرس نے کہا کم کتنے، اخن بھائی، کتنے بھائی، لکا تمہارے لیے، یا محمد اے محمد تمہیں کتنے بھائی ہے. محمد سے سوال کیا جا رہا ہے کہ محمد تمہیں کتنے بھائی ہے. تو یہاں پر کتنے، یہ جو کتنے ہیں یہ عدد ہے. کتنے کیا ہے؟ یہاں پر عدد ہے، اور یہ عدد کو ہم کہتے ہیں تمیز. عدد کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز. اس کا جو ممیز ہے اخن، ممیز کی صورت میں آنے کی وجہ سے یہاں پر اس کو نصب یعنی فتحہ آیا ہے. کم اخن کتنے بھائی تمہارے، کتنے بھائی ہے تمہارے، یا محمد اے محمد تمہارے کتنے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. جی محمد، محمد نے کہا لی میرے لیے، لی میرے لیے، اخن بھائی، میرے لیے یعنی میرے، اخن بھائی، واحد ایک، میرا صرف ایک بھائی ہے. محمد، محمد نے کیا کہا؟ میرا ایک بھائی ہے. واحد ایک. لی اخن بھی بولتے تو سمجھ میں آ جاتا ہمیں کہ ایک بھائی ہے، کیونکہ تنوین سے ایک کا ترجمہ لیا جاتا ہے. لیکن واحد لا کے واضح کر دیا گیا ہے کہ محمد کا ایک بھائی ہے. یہاں پر تعداد پوچھی جا رہی ہے اور اس کا جواب تعداد میں دیا جا رہا ہے. پھر یہ تعداد جب پوچھتے کم، یہاں پر تمیز اخن ممیز ہوا. پھر المدرس، مدرس نے کہا و اور، کم کتنے، اختن بہنیں، لکا تمہارے لیے یعنی تمہاری کتنے بہنیں ہیں. تو یہاں پر کم تمیز ہوا اور اختن ممیز ہوا. کم تمیز اختن ممیز. وکم اختن اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں. لی میرے لیے، اختان دو بہنیں ہیں، اختانی دو بہنیں ہیں، میری دو بہنیں ہیں. یہاں پر دیکھیے کبھی بھی دو کا الف نون زائد تان جہاں پر آتا ہے، یہ الف اور نون جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو، کسی دو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تسنیہ کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر الف نون کا استعمال ہوتا ہے. اختان، حبیبتان، اس طرح سے. ابھی آگے آپ لوگ کو تسنیہ کی ہی صیغے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. جی کلیئر ہے اتنا؟ جی
آئیے المدرسو مدرس نے کہا کم کتنے عجلتن عجلتن یعنی وہ بولتا ہے نا ٹائر پہیے للدرجات للدرجتی لی حرف جر آنے کی وجہ سے درجہ کو کسرہ آیا ہے للدرجتی سائیکل سائیکل کے کتنے ٹائر ہے یا حامدو حامد تو یہاں پر کتنے کم تمیز عجلہ یہ ممیز ہو رہا ہے تو یہاں پر تمیز ممیز کا سوال آیا ہے تمیز اسی لیے اس کی ممیز کو پھر یہاں پر فتحہ آیا ہے نصب منصوب ہے یہ حالت منصوب میں ہے کیونکہ یہ ممیز ہے کم عجلتن کتنے ٹائر ہے للدرجتی سائیکل کے یا محمد سائیکل کے کتنے ٹائر ہوتے ہیں حامد نے کہا لہا لہا میاں ہاں مونس کی زمین کیوں لائی گئی مذکر کے لیے دراجہ مؤنث ہے اس لیے ہاں دروازہ مونس ہے یہاں مؤنث کے ہاں لیے ہاں 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 سوری مونس آئے گا ہاں مونس ہا کی ضمیر ہا ضمیر دروازہ یعنی سائیکل کی طرف لوٹ رہی ہے اس لیے یہاں پر ہا کی ضمیر مونس لایا گیا ہے ہا مونس لایا گیا حامد نے کہا لہا اجلتان اس کے لیے 2 ٹائر ہوتے ہیں یعنی اس کے 2 ٹائر ہوتے ہیں المدرسو مدرس نے کہا کم کتنے عیدن عید کتنی عیدیں عیدن ٹھیک ہے عیدن سمجھ رہے ہیں یہاں پہ منصوب ہے حالت منصوب اب تک ہم لوگ حالت مرفوع دیکھے لیتے حالت مجرور دیکھے تھے یہ ہے حالت منصوب کم عیدن کتنی عیدیں فی میں سنہ یعنی سال فی السنتی سال ایک سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہے فی السنتی سال میں فی السنتی سال میں کم عیدن کتنی عیدیں ہوتی ہے یا زکریہ سال میں کتنے عیدیں ہوتی اے زکریہ سال میں کتنے عیدیں ہوتی ہے زکریہ نے کہا فی السنتی سال میں عیدان 2 عیدیں ہوتی ہے عیدان 2 عیدیں ہوتی ہے الف نون جہاں پر آتا ہے اس سے ہم 2 کا ترجمہ لیتے ہیں لیکن یہ الف نون اضافت کی صورت میں گر جاتا ہے اضافت کی صورت میں الف نون گر جاتا ہے اضافت مطلب اب تو آپ لوگ کو پتا چل گیا نا اضافت کسے کہتے ہیں مضاف الیہ کے جملے کو اضافی جملہ کہتے ہیں یعنی جب مضاف ہے مضاف اور مضاف الیہ ہو رہا ہے تو مضاف کے اضافت مضاف الیہ کی طرف ہو رہی تو کسی چیز کی اضافت کسی چیز کی طرف جب ہوتی ہے اضافت کے جملے میں الف نون سے الف نون گرا دیا جاتا ہے صرف الف باقی رہتا ہے جیسے عیدا کبھی کبھی اگر انہیں مضاف الیہ کی صورت میں آتا تو یہاں سے نون گر کے صرف عیدا ہو جاتا وہ ٹھیک ہے فی السنتی سال میں عیدان 2 عیدیں ہوتی ہے فی السنتی عیدانی سال میں 2 عیدیں ہوتی ہے فی حرف جر کی وجہ سے اس کو کسرہ آیا ہے ہما وہ دونوں عید الفطری وہ دونوں عیدیں کون سی ہے عید الفطری عید الفطر و عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے یہاں پر یہ بتائیے ہما کون سی ضمیر ہے ہما جمع مذکر تثنیہ کے لیے آتا ہے نا ہاں تثنیہ کے لیے آتا ہے تو کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے ہما ضمیر دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اچھا میں کتاب لا لیا آپ لوگ کو دھیان نہیں رہا مجھے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم یاد کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ضمائر وغیرہ سب میں نیکسٹ ویک میں یاد دلاؤں گی کل پھر ہم آگے پڑھ لیں گے پھر نیکسٹ ویک میں یاد کریں گے زکریہ نے کہا یہ ہو گیا نا 2 عیدیں ہوتی ہے اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے ہما کی ضمیر ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بھی ہما کا استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر یہ نہ تو مذکر ہے نہ ہی مؤنث ہے اور دونوں کا استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے یہاں پر ہما کا استعمال کیا گیا ہے مدرس نے کہا یا ابراہیم اے ابراہیم ابو کا تمہارے والد تاجر ہے کبیر بڑے تمہارے والد تو بڑے تاجر ہے تو کم کتنے سیارتن ٹھیک ہے منصوب اس میں منصوب ہے یہ اس میں منصوب یہ والا منصوب
لا من مميز. اوکے اس میں منصوب سیارتن کم کتنی سیارتن عیدے سیارتن کار گاڑیاں عند پاس ہو ان کے یہاں ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے ابو کے ابو ویری گڈ تو یہاں ہو ضمیر مذکر ہے یا مؤنث ہے مذکر مذکر ہے ویری گڈ ان کے والد کی طرف ابوک کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ مذکر کی ضمیر ہے یا ابراہیم اے ابراہیم ابوک کا تمہارے والد ابوک کا کون سی ہے اٹیچ پروناؤن اوکے گڈ لیکن متکلم ہے غائب ہے یا حاضر ہے یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو حاضر حاضر ہے حاضر گڈ ابو کا تمہارے والد کا مذکر حاضر ٹھیک ہے مذکر حاضر ابو کا تمہارے والد تاجر کبیر تاجرن کبیر تمہارے والد بڑے تاجر ہے تو کم سیارتن کتنی گاڑیاں عندہ ان کے پاس اندہ کے معنی ہمیشہ دھیان میں رکھیے کبھی کبھی پاس کے معنی آتے ہیں کبھی کبھی وقت کے بھی معنی آ سکتے ہیں اندہ کے عند الوقت عند المغرب مغرب کے وقت اندہ کے الگ الگ معنی آتے ہیں کبھی وقت کے آتے ہیں کبھی پاس کے آتے ہیں ابراہیم نے کہا عندہ ان کے پاس سیارتانی یعنی دو گاڑیاں تان الف نون دو گاڑیاں سیارتانی دو گاڑیاں کبیرتانی دو بڑی گاڑیاں ہیں یہ موضوعات منعوت ہے موصوف صفت ہے اسی لیے جیسا اس کا موصوف آیا ہے ویسی ہی اس کی صفت لائی گئی ہے عندہ ان کے پاس سیارتانی کبیرتانی دو بڑی گاڑیاں ہیں اور سیارتانی دو گاڑیاں صغیرتانی دو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کے پاس دو بڑی گاڑیاں اور دو چھوٹی گاڑیاں ہیں جیسا موصوف جیسی نعت ویسا اس کا منعوت جیسا موصوف ویسی اس کی صفت لائی گئی ہے یہاں پر کبیر بولنا ہے تو اس کا صفت موصوف تثنیہ کا تھا اس لیے یہاں پر بھی تثنیہ کا صیغہ لایا گیا ہے یہاں پر بھی تثنیہ تھا اسی لیے اس کا صیغہ صغیر چھوٹی بتانا ہے تو بھی تثنیہ کا صیغہ ہی لایا گیا ہے کلیئر جی مدرس نے کہا کم کتنی نافذتن کھڑکیاں کم نافذتن کتنی کھڑکیاں فی میں غرفتا یا غرفتو یا غرفتی کیا آنا یہاں پر غرفتی کی غرفتی غرفت اوکے تو یہاں پر کی کا کیوں آیا تھا یا کی کیوں آیا کی یا حرف کا جر اس میں جر حرف جر ہے نا کی وجہ سے تا کے اوپر کسرہ آئے گا کی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا ٹھیک ہے کی ایک ضمیر ہے پروناؤن ہے اس کو اٹیچ کیا گیا ہے تو اصل لفظ ہے غرفتی ٹھیک ہے غرفتی اصل ورڈ ہے تو غرفتی کے اوپر جو اعراب آئے گا یہ اس کے اوپر اعراب میٹر کرے گا ٹھیک ہے یہ تا کے نیچے آئے گا کسرہ دمہ فتحہ یہ کاف جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اچھا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کا بولیں گے یہاں پر غرفتی کا کیونکہ مذکر کی بات چل رہی اس لیے کا آیا اگر یہ مؤنث ہوتی تو یہ کی ہوتی تھی لیکن فی کی وجہ سے کی نہیں بلکہ مؤنث کی وجہ سے کی ہوتا تھا یہ اب یہاں پر مذکر ہے اسی لیے کا آئے گا فی حرف جر کی وجہ سے غرفتی اسم صرف تا پہ ختم ہو رہا غرفتی کا ٹھیک ہے تو اسی لیے تا کا اعراب دیکھا جائے گا فی غرفتی کمرے میں کا تمہارے یا اے اسماعیل تمہارے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں نافذتن اس میں منصوب فی حرف جر کی وجہ سے غرفتی یہاں پر اس میں مجرور ہوئی فی غرفتی اس میں مجرور ہے اور اسماعیل اس میں مرفوع ہے ایک جملے میں تینوں بھی آ گئے جو اسم کا اعراب ہوتا ہے دمہ فتحہ کسرہ ٹھیک ہے اسماعیل نے کہا فی ہا اس میں نافذتانی دو کھڑکیاں ہیں پھر یہاں پر فی ہا کیوں لایا گیا یہ ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے یا مذکر ہے یا مؤنث ہے یہ کھڑکیوں کے مؤنث ہے کھڑکی اوکے مؤنث سے کس کی طرف لوٹ رہی ہے
کھڑکی. کھڑکی کی طرف لوٹ رہے ہیں. ویری گڈ. فیہا نافذتانی, اس میں 2 کھڑکیاں ہیں. اب یہاں پر آئیے, پھر اس کے بعد کیا بولے, المدرسو, مدرس نے سوال کیا, لیمن, کس کے لیے, ہادانی, یہ 2. اب یہاں پر پھر ہادانی ہم لوگ پڑھے تھے, ہادانی ہاؤلائی, ہادا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہادانی یہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. پڑھے تھے ہم لوگ یہ ہادانی ہاؤلائی. تو ہم لوگ اب تک ہازانی کا نہیں کرے تھے, ہاؤلائی وغیرہ کا کر لیے تھے, لیکن ہادانی کا نہیں کرے تھے. 3 یا 3 سے زائد کے لیے, جمع کے لیے آتا ہے, یہ جمع کے لیے آتا ہے, 3 یا 3 سے زائد. ٹھیک ہے, تو یہاں ہادانی کسی 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہادانی ہاؤلائی, ہادانی یہ 2, یہ ہادا کے معنی ہے یہ, لیکن یہ الف نون آنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا, 2. یہ 2 دفترانی رجسٹرز کے, نوٹ بکس مطلب بکس کے لیے, آفس کے لیے بھی آ سکتا ہے یہ دفتر, لیکن یہاں بکس کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ 2 بکس, یہ 2 نوٹ بکس کس کے لیے ہے, یہ بکس کس کے ہے, تو علی نے کہا, ہما وہ دونوں, لی میرے لیے ہے. یہاں پر ہما ضمیر کون سی ہے, اب وہ جمع مذکر غائب. ہاں جمع ہے, ڈوئل والا آئے گا نا, تسنیہ ہاں مطلب 2. ہاں تسنیہ بول ہے, رہی ہاں گڈ, تسنیہ ہے. اب یہاں پر مذکر کے لیے, وہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے سیم ہوتی ہے, لیکن یہاں پر مذکر کا استعمال ہو رہا ہے. المدرسو, مدرس نے کہا, لمن کس کے لیے, ہاتانی اسکیل, ہاتانی اسکیل کس کے لیے, ہاتانی مسترطان اسکیل. یہاں پر ہاتانی کے بھی معنی ہے 2, جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا ہازانی, ویسے ہی ہے یہ ہاتانی, یہ ہاتانی مذکر, تسنیہ مذکر غائب, تسنیہ مذکر کے لیے تھا, اور یہ ہاتانی تسنیہ مؤنث کے لیے ہے, ہاتانی تسنیہ مؤنث کے لیے ہے, کسی 2 شخص کے لیے. تو یہاں پر مسترطان, یہاں پر مطلب ہاتانی مؤنث کیوں لایا گیا, بیکاز مسٹر یہ اسکیل شاید مؤنث ہے. ہاں یس گڈ. تو اب یہ مؤنث ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی دیکھیے اس کے ساتھ تالیف زائد کیا گیا ہے, مؤنث کے لیے تالیف پڑھایا جاتا ہے. سیرتانی, غور کرے تھے اس میں, سیرتانی, نافذتانی, ابھی بتاؤں گی میں دوبارہ. تو یہاں پر یہ مؤنث ہے, اسی لیے ہاتانی مؤنث کا صیغہ ہے. ہاذا ہازانی ہاؤلائی, ویسے ہی ہاذیہی ہاتانی ہاؤلائی, ہاذیہی ہاتانی ہاؤلائی, ہاؤلائی ہما وہ دونوں, لی میرے لیے, وہ دونوں میرے لیے, یعنی وہ 2 بھی اسکیلز میرے ہیں. کلیئر ہے اتنا سب کو؟ جی جی. یہاں پر دیکھیے میں دوبارہ آپ لوگ کو دکھاتی ہوں مؤنث السلام علیکم. مؤنث کے صیغے. دیکھیے ہادانی, یہاں پر دیکھیے ہادانی یہ مذکر کے لیے آیا تھا, دفترانی رو کے بعد الف نون آیا ہے. اب یہاں پر نافذتن مؤنث ہے, اس لیے نافذتانی تالیف آیا ہے. سیارتانی, سیارتن کو آخر میں گولتا آتی ہے, اس لیے یہاں پر الف نون کے سے پہلے تا زائد ہے. سیارتانی گولتا اس بڑی والی تا میں بدل جاتی. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ جی جی. جی الحمدللہ. میم ایک بار وہ واپس بولیے نا, اضافت کے جملے میں الف اور نون دونوں گر جاتا ہے. نہیں, الف رہتا ہے, صرف نون گرتا ہے. اوکے اوکے. جیسے ہاذانی ہے تو ہاذا الف زائد ہو جاتا ہے. اوکے.